السلام علیکم ناظرین بصرہ میں حجاج بن یوسف کو جب اطلاع ملی کہ محمد بن قاسم کے تمام گھوڑے کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو کر بیکار ہو گئے ہیں اور مرنے بھی لگے ہیں تو وہ پریشانی سے نڈھال ہو گیا۔ وہ حوصلے والا آدمی تھا، اتنا بڑا صدمہ برداشت کر گیا۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ بصرہ میں فوج کے جتنے بھی گھوڑے ہیں فوراً حاضر کیے جائیں۔ تھوڑی سی دیر میں 2000 گھوڑے قصر عمارت کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ حجاج نے دوسری کارروائی یہ کی کہ شہر کی تمام مسجدوں کے اماموں کو، علماء اور دیگر کئی متقی افراد کو طلب کیا۔ سندھ میں ہم پر جو آفت نازل ہوئی ہے اس کا علاج صرف دعا ہے۔ حجاج نے اماموں اور علماء وغیرہ سے کہا، سندھ میں اپنے سوار دستوں کے تمام گھوڑے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں، گھوڑے مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا نوجوان سپہ سالار کیسی ہولناک مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ وہ دشمن کا ملک ہے، دشمن اس پر حملہ کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دشمن ضرور حملہ کرے گا۔ اس نوجوان لڑکے اور اس کے لشکر کو صرف دعائیں بچا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاؤ، سجدے کرو اور اللہ سے دعا مانگو۔ پھر حجاج نے منو کے حساب سے روئی اور سرکہ فوری اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ جوں جوں روئی آتی جا رہی تھی حجاج کے حکم سے اسے سرکے میں بھگوتے تھے اور دھوپ میں رکھتے جا رہے تھے۔ روئی آتی رہی، سرکہ بھی آتا رہا۔ سرکے میں بھیگی ہوئی روئی خشک ہو جاتی تھی تو اسے پھر سرکے میں بھگو دیتے تھے تاکہ روئی زیادہ سے زیادہ سرکہ اپنے اندر جذب کر لے۔ جب روئی خشک ہو گئی تو اس کی گاٹھیں بنا کر 2000 گھوڑوں کے ساتھ سندھ روانہ کر دی گئیں۔ یہ گھوڑے جس آدمی کی ذمہ داری میں بھیجے گئے اس کا نام تیار تھا، وہ گھوڑوں کے امراض کا ماہر تھا۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے نام پیغام بھیجا جس میں اس نے لکھا کہ گھوڑوں کو اس خطے کی غذا ہضم کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور یہ غذا گھوڑوں کو راس نہیں آئی۔ سرکے میں بھگو کر خشک کی ہوئی روئی بھیجی جا رہی ہے۔ تھوڑی سی روئی پانی میں ڈال کر نچوڑو گے تو تمہیں سرکہ حاصل ہوگا۔ سرکے کے علاوہ یہ پانی ہر روز 3 مرتبہ گھوڑوں کے منہ میں ڈلواتے رہنا، گھوڑے صحت یاب ہو جائیں گے۔ مسجدوں میں دعائیں مانگی جا رہی تھیں، نوافل پڑھے جا رہے تھے۔ سارے شہر بصرہ میں یہ خبر پھیل گئی، عورتیں گھروں میں دعائیں مانگنے لگیں، گھر گھر وظیفے پڑھے جانے لگے۔ خلیفہ وقت کو بھی محمد بن قاسم کو درپیش صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ خلیفہ عبد الملک ہر جمعے کے خطبے میں لوگوں کو محمد بن قاسم اور اس کے لشکر کی نجات اور کامیابی کی دعا کے لیے کہنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لیں۔ 2000 تازہ دم گھوڑے پر وقت پہنچ گئے، ورنہ خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ حجاج کے بھیجے ہوئے گھوڑوں سے پہلے دہر کے گھوڑے آ جائیں گے جن پر مسلح سوار ہوں گے۔ 2000 گھوڑوں کے ساتھ بیمار گھوڑوں کا علاج بھی پہنچ گیا۔ اس نے بہت سے بیمار گھوڑوں کو بچا لیا۔ محمد بن قاسم نے اس مقام پر قیام ضرورت سے زیادہ لمبا کر دیا۔ حجاج اس کے اس پیغام کا منتظر رہا کہ دریا عبور کر لیا گیا ہے اور دہر کی فوج کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے، لیکن کوئی پیغام نہیں آ رہا تھا۔ حجاج کو اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا کہ محمد بن قاسم بلا وجہ وہاں رکا ہوا ہے۔ حجاج کو یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ سیسم پر ایک ہندو حاکم نے دھوکے سے قبضہ کر لیا تھا اور اسے قبضہ چھڑا لیا گیا ہے۔ حجاج اس اطلاع پر بہت برہم ہوا کہ سیسم میں صرف سرغنوں کو سزائے موت دی گئی ہے اور جو ہندو فوجی دھوکے سے قلعے میں داخل ہوئے تھے اور جن ہندو نے انہیں اپنے گھروں میں چھپایا تھا ان سب کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ حجاج نے یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر محمد بن قاسم کو تحریری پیغام بھیجا جو تاریخوں میں محفوظ ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم ابھی تک وہیں ہو اور ابھی تک دریا عبور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا تم دشمن پر رحم کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تمہارا یہ رویہ پسند نہیں کہ دشمن کو امان دیتے اور جان بخشی کرتے رہو۔ عداوت پیدا ہو جائے تو امان نہیں دینی چاہیے۔ تم گناہ گار اور بے گناہ کو یکساں سمجھتے ہو۔ دشمن کہے گا کہ یہ تمہاری کمزوری ہے۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ خدائے ذوالجلال نے تمہیں ایسی عقل سے نوازا ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی؟ تم اس عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور تم وہاں بیکار بیٹھے دشمن کو مزید تیاری کا موقع دے رہے ہو۔ تمہارے مشیر کیا کر رہے ہیں؟ میرا یہ پیغام انہیں بھی سنا دینا۔ جنگ میں دشمن کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ظاہر کچھ اور کر کے کیا کچھ اور جاتا ہے۔ تم وقت ضائع کرتے رہو گے تو جنگ کے اخراجات بڑھتے جائیں گے۔ حکومت اور حکمت عملی کی طرف توجہ دو۔ لشکر کی جرأت مندی اور بے خوفی کو نظر انداز نہ کرنا۔ لشکریوں کے حوصلے دور اندیشی اور ظرف کی کشادگی سے مضبوط کرو۔ راست گو رہو، راست گو کا احترام کرو، ثابت قدم رہو اور ذکر الہی اور عبادت دل و جان سے ادا کرو۔ مجھے یہاں بیٹھے دریائے مہرا نظر آ رہا ہے، دریا بیٹ کے قریب سے عبور کرنا، کیونکہ وہاں دریا تنگ ہے، پانی گہرا اور تیز ہے، لیکن وہیں سے پار جانا آسان ہوگا۔ کشتیوں کا پل بنا لینا، مقامی لوگوں کو استعمال کرنا،
وہ تمہیں کشتیاں اکٹھی کر دیں گے۔ اصل مدد تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ سمجھنا۔ جب تم بے خوف ہو کر دریا عبور کرو گے اور حوصلے سے دشمن کو للکارو گے تو وہاں کے لوگوں پر تمہارا رعب بیٹھ جائے گا اور وہ دل و جان سے تمہاری اطاعت قبول کریں گے۔ اس پیغام کے ساتھ حجاج نے خلیفہ کا حکم نامہ بھیجا تھا جس کے تحت محمد بن قاسم کو سندھ کا امیر مقرر کیا گیا تھا۔ حجاج نے لکھا تھا کہ اس نے خلیفہ سے یہ حکم نامہ بہت سی باتیں کر کے حاصل کیا ہے، تمہیں اب ثابت کرنا ہے کہ تم اس التجا کے اہل ہو، تمہیں آزادی سے حکومت کرنے کا اختیار دیا جا رہا ہے۔ محمد بن قاسم اپنے حالات کو خود ہی بہتر سمجھتا تھا، اس نے جاسوسوں کو ہر طرف پھیلا رکھا تھا۔ عرب کے باغی علافی اس سلسلے میں اس کی مدد کر رہے تھے۔ دہر کی فوج دوسرے کنارے پر تھی، وہ ہاتھیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا تھا، ہندوستان سے مزید ہاتھی آ رہے تھے۔ اس نے اپنے فوجی حاکموں سے کہا تھا کہ وہ اسی لڑائی کو فیصلہ کن بنائے گا اور اسی میدان میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر سندھ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا۔ محمد بن قاسم محتاط ہو کر آگے بڑھنا چاہتا تھا، حجاج کے پیغام نے اسے گرما دیا۔ وہ حجاج کے ان الفاظ کو برداشت نہ کر سکا کہ تم وہاں بیکار بیٹھے ہو اور وقت ضائع کر رہے ہو، میرا چچا ہمیں تیر سمجھتا ہے۔ محمد بن قاسم نے سلاروں اور مشیروں سے کہا، وہ ہمیں کمانوں میں ڈال کر چھوڑنا چاہتا ہے، تیر کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کہاں گرنا یا کس کے جسم میں اترنا ہے۔ تیر یہ نہیں جانتا کہ دشمن کو اپنے راستے سے ہٹا ہوا دیکھ کر اپنا رخ اس کی طرف پھیر لے، ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا ہے۔ اس نے سلاروں کو بتانا شروع کر دیا کہ پیش قدمی کس طرح کرنی ہے۔ اس نے حسب معمول سلاروں اور مشیروں سے مشورے طلب کیے۔ کچھ وقت کے بحث و مباحثے کے بعد دریا پار کرنے کا منصوبہ تیار ہو گیا۔ سب سے پہلے بیٹ کے حاکم دسائیوں کے بیٹے موکو کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ دریا عبور کرنے کے لیے کشتیوں اور ملاحوں کا انتظام کرے جو کشتیوں کو رسوں سے باندھ سکیں۔ موکو کے ساتھ انہی شرائط پر سمجھوتا ہوا تھا کہ وہ محمد بن قاسم کو ہر وہ مدد دے گا جس کی ضرورت پیش آئے گی اور موکو کی حکمیت قائم رہے گی اور اس کی رعایا کے تحفظ کی ذمہ داری محمد بن قاسم کی ہوگی۔ موکو پہلے ہی اپنے باپ اور راجہ دہر کے خلاف تھا، اسے محمد بن قاسم کا پیغام ملا تو اس نے فوراً جواب دیا، کیا عرب کے یہ سلار سمجھتے ہیں کہ ہند کے راجکمار عقل کے کورے ہوتے ہیں؟ موکو نے جواب دیا، مجھے معلوم تھا کہ تم لوگوں نے دریا عبور کرنا ہے، کشتیاں تیار ہیں، رسے بھی موجود ہیں اور آدمی بھی۔ کشتیاں تمہیں بیٹ کے بالمقابل دریا میں بندھی ہوئی ملیں گی، وہاں دریا کا پاڑ تنگ اور پانی کا بہاؤ تیز ہے، خود آ کر دیکھ لو۔ قاصد نے واپس آ کر محمد بن قاسم کو موکو کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، وہ ہمارے ساتھ ہے، کشتیاں اسی جگہ ہیں جہاں سے حجاج نے لکھا ہے کہ دریا عبور کیا جائے، آج ہی رات کشتیوں کو رسوں سے باندھ دیا جائے گا۔ موکو کو اطلاع بھیج دو کہ میں آج رات وہاں آؤں گا۔ رات کو محمد بن قاسم اپنے سلاروں کے ساتھ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں کشتیاں رکھی گئی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ ایسے آدمی لے گیا تھا جو کشتیوں کا پل باندھنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ موکو بہت سے آدمیوں کے ساتھ پہلے سے وہاں موجود تھا، بڑے موٹے اور مضبوط رسے بھی لائے گئے تھے۔ تمام کشتیاں چھوٹی تھیں اور ان کے کنارے اونچے نہیں تھے۔ فتوح البلدان اور چاچنامہ میں کشتیوں کے پل کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ اس طرح ہے، وہاں دریا زیادہ تنگ اور اس وجہ سے پانی گہرا اور بہاؤ تیز تھا۔ پاٹ کی تنگی کا یہ فائدہ تھا کہ پل لمبا نہیں بنانا پڑتا تھا، اور نقصان یہ تھا کہ اتنے بہاؤ میں جس میں لہریں اٹھ رہی تھیں کشتیوں کو سنبھالنا اور باندھنا بہت مشکل تھا۔ آخر عربوں کے دماغ نے ایک طریقہ سوچ لیا، چند ایک ملاحوں کو ایک کشتی میں دوسرے کنارے پر بھیج دیا گیا، کشتیوں کو رسوں سے اس طرح باندھ دیا گیا کہ دریا کی چوڑائی کا اندازہ کر کے دیکھا گیا کہ اس کنارے سے اس کنارے تک کتنی کشتیاں کافی ہوں گی۔ اتنی کشتیوں کو خشکی پر پہلو بہ پہلو رکھ کر انہیں دونوں طرف سے رسوں سے باندھ دیا گیا۔ پہلی اور آخری کشتی سے آگے رسوں کو لمبا رکھا گیا۔ کشتیوں کی اس بندھی ہوئی قطار کو بے شمار آدمیوں نے مل کر دھکیلا اور دریا میں اس طرح ڈال دیا کہ کشتیاں کنارے کے ساتھ رہیں۔ اس طرف جو لمبے رسے گئے تھے وہ بڑے لمبے اور موٹے کیلوں کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ یہ کیل تقریباً 1-1 فٹ قطر کے تھے، ان کا زیادہ تر حصہ زمین میں گاڑ دیا گیا تھا۔ ایسے 2 کیل ان ملاحوں کے ساتھ دوسرے کنارے پر بھیج دیے گئے جو پار چلے گئے تھے۔ ادھر سے باندھ کر کشتیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ چونکہ ادھر والی پہلی کشتی کنارے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اس لیے دوسری کشتیاں دریا میں بہنے لگیں۔ یہ گھڑی کی سوئی کی طرح دریا میں اس طرح گئیں کہ آخری کشتی سامنے والے کنارے کے ساتھ جا لگی۔ وہاں ملاح موجود تھے، انہوں نے ادھر والے رسے پکڑ لیے اور ادھر گڑے ہوئے کیلوں کے ساتھ باندھ دیے۔ پل تیار ہو گیا۔ اگلے روز جب سورج کچھ اوپر آ گیا تھا، پل گزرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار ہوا اور بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پل عبور کرنے لگا۔
گھوڑا ایک سے دوسری کشتی میں سنبھل سنبھل کر قدم رکھتا گیا۔ درمیان میں لہریں اٹھ رہی تھیں، اس لیے کشتیاں اوپر نیچے ہوتی اور ڈولتی تھیں۔ اس سے گھوڑا ڈرتا اور بدکتا تھا۔ محمد بن قاسم نے پیچھے دیکھا، سلاروں کے گھوڑے آ رہے تھے۔ محمد بن قاسم کو اطمینان ہو گیا کہ اس کے گھوڑے کو دیکھ کر دوسرے گھوڑے بد کے بغیر چلے آ رہے تھے۔ ان گھوڑوں نے دریا پار کر لیا۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے کو موڑا اور کشتیوں سے گزرنے لگا۔ اب گھوڑے کا ڈر دور ہو چکا تھا۔ خیمہ گاہ میں جا کر محمد بن قاسم نے کوچ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ وہاں سے چند میل دور دریا کے اس طرف ایک قلعہ تھا۔ بعض مورخوں نے اسے راوڑ کا قلعہ لکھا ہے اور بعض اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ راوڑ کا قلعہ نہیں تھا، البتہ ایک قلعہ ضرور تھا۔ اس میں دہر کی فوج کے کچھ پیادہ اور سوار دستے رہتے تھے اور ان کا کمانڈر گوپی تھا جو راجہ دہر کا بیٹا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار سلیمان بن کشیری سے کہا کہ وہ 600 پیادہ مجاہدین کو ساتھ لے کر راوڑ قلعے کے سامنے چلا جائے۔ ہر وقت تیاری کی حالت میں رہنا ہوگا۔ محمد بن قاسم نے اسے کہا، ہو سکتا ہے گوپی کو راجہ دہر مدد کے لیے بلائے۔ وہ جو ہی اپنے دستوں کے ساتھ قلعے سے نکلنے لگے، اس پر تیروں کی بچھاڑیں پھینکنا۔ اگر دستے باہر آئیں تو انہیں روک لو، جم کر نہیں لڑنا، ان دستوں کو یہیں روک کر رکھنا۔ محمد بن قاسم نے ایک اور سالار عطیہ تغلبی کو 500 مجاہدین کے ساتھ ایک ایسے راستے پر نظر رکھنے کے لیے بھیج دیا جس راستے سے راجہ دہر کو مدد ملنے کی توقع تھی۔ چونکہ ان دونوں دستوں کو ہر وقت تیاری کی حالت میں رہنا تھا اور زیادہ تر دشمن کی طاق میں گھومتے پھرتے رہنا تھا، اس لیے یہ اپنے ساتھ رسد کا ذخیرہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ محمد بن قاسم نے یہ انتظام کیا کہ نرون کے ایک سردار مغدنیہ کو حکم دیا کہ ان دستوں کو رسد پہنچاتا رہے۔ ایک نائب سالار زکوان بن غلوان البکری مقامی لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جو مطیع ہو چکا تھا۔ زکوان نے ان لوگوں کو اتنی زیادہ تنخواہیں پیش کیں جو دہر کے فوجیوں کی تنخواہوں سے خاصی زیادہ تھیں۔ بڑی اچھی خوراک اور مال غنیمت میں سے حصے کا لالچ بھی دیا گیا۔ زکوان اس وقت واپس آیا جب محمد بن قاسم دریا عبور کرنے والا تھا۔ زکوان اپنے ساتھ 1500 کے لگ بھگ گھڑ سوار لے کر آیا۔ یہ سب جاٹ تھے۔ بعض مورخوں نے انہیں جت اور دو نے جات لکھا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ ٹھاکر بھی زکوان کے ساتھ آ گئے اور موقع بھی آ گیا، تم سب ہماری فوج میں آئے ہو۔ محمد بن قاسم نے ترجمان کی مدد سے ان 1500 سواروں سے کہا، ہم بڑی عزت اور مسرت سے تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ ہم تمہیں اجرتی قاتل نہیں سمجھیں گے۔ تمہیں وہ تمام حقوق ملیں گے جو عرب کے سپاہیوں کو ملتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہمارا غلام نہ سمجھنا۔ اسلام کسی انسان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اپنا مذہب بدلو یا نہ بدلو، وفاداری نہ بدلنا۔ اگر تم نے میدان جنگ میں جا کر وفاداری بدلنے کی کوشش کی تو اس کی سزا موت سے کم نہیں ملے گی۔ یہ ابھی سوچ لو کہ تمہیں اپنے مذہب کے لوگوں کے خلاف لڑنا ہے۔ اگر یہ منظور نہیں تو یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ ہمارے ساتھ رہو گے تو مالا مال ہو جاؤ گے۔ سب نے بلند آواز سے عہد کیا کہ وہ اسلامی فوج کے وفادار رہیں گے۔ محمد بن قاسم نے محمد بن موصب کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ ہراول کے دستوں کی کمان لے لے اور کشتیوں کے پل سے پار چلا جائے اور بہت آگے نکل جائے۔ ابن موصب، محمد بن قاسم نے کہا، تم جانتے ہو ہراول کا کام کیا ہوتا ہے۔ اگر دشمن تم پر حملہ کر دے تو تمہارا قاصد وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے اور پیچھے آ کر اطلاع دے۔ یہ احتیاط کرنا کہ قاصد کوئی مقامی آدمی نہ ہو، عربی ہو۔ محمد بن موصب اپنے ساتھ کچھ دستے لے کر روانہ ہو گیا اور پل سے گزر گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ باقی لشکر کشتیوں کے پل تک چلا جائے۔ محمد بن قاسم کوچ کا حکم دے کر خود کشتیوں کے پل کے قریب جا کھڑا ہوا۔ پھر لشکر پہنچ گیا اور کشتیوں کے پل سے دریا عبور کرنے لگا۔ محمد بن قاسم کھڑا دیکھتا رہا۔ گھوڑے کشتیوں میں قدم رکھتے آگے بڑھتے گئے، پیادے بھی جا رہے تھے۔ اتنے زیادہ گھوڑوں اور پیادوں کے ہجوم کے نیچے کشتیاں زور زور سے ہلنے لگیں۔ سوار اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے پیدل ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ محمد بن قاسم کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ایک ہی بار کشتیوں پر زیادہ ہجوم ہو گیا۔ گھوڑوں کے ساتھ اونٹ بھی بے شمار تھے، ان پر رسد لدی ہوئی تھی۔ بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں کشتیوں سے نہیں گزاری جا سکتی تھیں، اس لیے اونٹوں کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ گھوڑے، اونٹ اور انسان اتنے زیادہ ہو گئے کہ کشتیاں بہت زیادہ ڈولنے اور اوپر نیچے ہونے لگیں۔ دریا نے ایک جان کی قربانی لے لی۔ اس شہید کا نام صرف توراب لکھا گیا ہے، وہ بنی حنظلہ میں سے تھا۔ وہ پل کے وسط تک پہنچ چکا تھا۔ شاید گھوڑوں سے بچنے کے لیے وہ کسی کشتی پر اتنا زیادہ دائیں بائیں ہو گیا کہ ہلتی ہوئی کشتیوں پر اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور دریا میں جا پڑا۔ وہاں دریا بہت زیادہ تیز اور بہاؤ گہرا تھا۔ دریا اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔
وہ ڈوب کر شہید ہو گیا۔ اس طرح دریائے سندھ نے مسلمانوں سے پہلی قربانی لے لی۔ ناظرین، محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کے قاصد کو روک کر رکھا تھا، کیونکہ وہ دریا عبور کر کے اسی قاصد کے ساتھ حجاج کو پیغام بھیجنا چاہتا تھا کہ اس نے دریا عبور کر لیا ہے۔ اس نے قاصد کو اس وقت بھی اپنے ساتھ رکھا جب کشتیوں کا پل بن رہا تھا۔ جب فوج اس پل سے گزر رہی تھی تو یہ منظر بھی قاصد کو دکھایا۔ تیار نام کا جو آدمی گھوڑوں کی بیماری دیکھنے آیا اور سرکہ لایا تھا، اسے بھی محمد بن قاسم نے اپنے ساتھ رکھا۔ تیار کو محمد بن قاسم نے فوج کی تقسیم بھی دکھائی اور اپنی فوج میں اس نے مقامی آدمیوں کے جو سوار اور پیادے دستے شامل کیے تھے وہ بھی دکھائے۔ تم دونوں نے میری تمام کاروائیاں اور کارگزاری دیکھ لی ہے۔ محمد بن قاسم نے دونوں کو اپنے ساتھ دریا کے پار لے جا کر کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں اتنا لمبا خط نہیں لکھوا سکتا کہ یہ تمام کاروائیاں اس میں شامل کروں؟ امیر بصرہ حجاج بن یوسف کو یہ سب زبانی سنا دینا جو تم نے دیکھا ہے، اور یہ بھی کہنا کہ مجھے سندھ کا امیر نہ بنایا جاتا تو بھی میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اور میں یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آیا۔ جب تک زندہ ہوں بت پرستوں کے اس ملک میں دور دور تک اسلام کا نور پہنچاؤں گا۔ لا ریب اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میں یہ پیغام لے کر اس ملک میں داخل ہوا ہوں۔ پھر اس نے حجاج کے نام پیغام لکھوایا جو قاصد کو دے کر اسے واپس جانے کو کہا۔ تیار بھی قاصد کے ساتھ چلا گیا۔ دریا کے پار جا کر محمد بن قاسم اپنے گھوڑے کو بلند جگہ پر لے گیا۔ اس کا لشکر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجاہدین، وہ بڑی بلند آواز سے لشکر سے مخاطب ہوا۔ دریا کے اس طرف معاملہ کچھ اور تھا، اس طرف کچھ اور ہے۔ اب تم اس طاقتور دشمن کے بالمقابل آ گئے ہو جس کے آدھے علاقے پر تم قابض ہو چکے ہو۔ یہ راجہ داہر ہے جو اسلام کا دشمن ہے۔ اس نے 500 عربی مسلمانوں کو یہاں پناہ دے کر انہیں عربوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کئی بار کی ہے۔ اس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے بے انداز جنگی طاقت اکٹھی کر رکھی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جب ہم یہاں تک پہنچیں گے تو ہم تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے یہ ہمیں آسانی سے شکست دے سکے گا۔ کیا تم یہ ثابت کرو گے کہ اس نے جو سوچا تھا وہ ٹھیک تھا؟ نہیں نہیں، لشکر سے شور اٹھا، ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ آفرین، محمد بن قاسم نے کہا، تمہارے جسم تھک سکتے ہیں، روحیں ایمان اور جذبے سے تر و تازہ ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے سامنے کیا آنے والا ہے۔ اسلام کا یہ دشمن جنگی ہاتھی بھی لا رہا ہے۔ سنا ہے اس نے ہاتھیوں کو کسی طریقے سے بدمست کر رکھا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ وہ اسلام کی پیش قدمی کو ہاتھیوں سے روک لے گا، نہیں روک سکے گا۔ قادسیہ کی جنگ یاد کرو، آتش پرست بھی ہاتھی لائے تھے، تمہارے باپ دادا نے ان ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالی تھیں۔ وہ ہاتھی بھی اسی ملک کے تھے اور وہ اسی راجہ داہر کے باپ دادا نے بھیجے تھے۔ ہاتھی خوفناک لگتے ہیں، لیکن تمہارے جذبے تمہاری تلواروں اور تمہاری برچیوں کے آگے یہ ریت کے ٹیلے ثابت ہوں گے۔ اگر تلوار استعمال کرنی ہو تو ہاتھی کی سونڈ کاٹنے کی کوشش کرو، اگر برچی مارنی ہے تو ہاتھی کی آنکھ میں برچی مارو، اگر تیر چلانا ہے تو ذرا دور سے فیل بان پر تیر چلاؤ جو ہاتھی کے سر پر بیٹھا ہوگا۔ ہاتھی کے ہودے میں جو آدمی ہوں گے ان پر تیر چلاؤ۔ اب یہ سوچ لو کہ تم اس طرح لڑو گے کہ تمہارے سامنے بہت بڑی جنگی طاقت ہوگی اور تمہارے پیچھے دریا ہوگا۔ تمہارا دشمن کہتا ہے کہ آگے آؤ گے تو تمہیں اس کے ہاتھی کچل ڈالیں گے، اور پیچھے ہٹو گے تو دریا میں ڈوب جاؤ گے۔ اس کا کہنا غلط نہیں، لیکن تم نے اللہ کا نام لے کر اسے غلط ثابت کرنا ہے۔ تمہاری زبان پر ذکر الہی ہونا چاہیے اور دل کو یقین دلاتے رہو کہ خدا عز و جل تمہارے ساتھ ہے۔ ایسا کر دکھاؤ کہ دشمن کے ہاتھی دشمن کی فوج کو ہی کچل ڈالیں اور اپنی فوج کو روتے ہوئے بھاگ اٹھیں۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ لشکر سے آوازیں اٹھیں اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ سوچ لو۔ محمد بن قاسم کہہ رہا تھا، اگر میدان جنگ سے بھاگنا ہے تو یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اگر میدان جنگ سے ایک آدمی بھاگا تو اس کے ساتھ 2-3 اور آدمی بھاگ اٹھیں گے، پھر دیکھا دیکھی کچھ اور آدمی جنگ سے نکل جائیں گے۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ یہیں سے آگے نہ جاؤ؟ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جو آدمی کسی بھی وجہ سے آگے نہیں جانا چاہتا وہ باہر آ جائے اور واپس چلا جائے۔ صرف 3 آدمی لشکر سے باہر آئے اور محمد بن قاسم کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کسی بھی مورخ نے ان تینوں کے نام نہیں لکھے، صرف یہ واقعہ لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ 3 آدمی سامنے آئے اور محمد بن قاسم نے قدر برہم ہو کر ان کے ساتھ بات کی۔ کیا تم بزدل ہو گئے ہو؟ محمد بن قاسم نے ایک سے پوچھا۔ نہیں سالار اعلیٰ، اس نے کہا، بزدل ہوتا تو گھر سے ہی نہ آتا، آیا تو کہیں کبھی بزدلی نہیں دکھائی۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی ماں مر چکی ہے، اسے میں ایک دوست کے گھر چھوڑ آیا تھا، اب وہ جوان ہو گئی ہے،
کیا یہ میرا فرض نہیں کہ میں اس کی پرورش اور نگہداشت خود کروں؟ ہاں، محمد بن قاسم نے کہا، پہلی ذمہ داری جوان اور بے آسرا بیٹی کی ہے، جاؤ پہلے بیٹی کا فرض ادا کرو۔ اور تم؟ محمد بن قاسم نے دوسرے سے پوچھا۔ میری ماں بہت بوڑھی ہے، دوسرے نے کہا، ایسا کوئی رشتہ دار اور دوست نہیں جو اس کی دیکھ بھال کر سکے، مجھے ہر وقت اس کا خیال آتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اگلی لڑائی میں ماں کی یاد مجھے گمراہ نہ کر دے، ماں کی خدمت پہلا فرض ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، آج ہی واپس چلے جاؤ، اور میں مقروض ہوں سالار عرب۔ تیسرے نے کہا، ڈرتا ہوں کہ مرا گیا تو قرض کون ادا کرے گا، میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کیا تم قرض ادا کرنے کے قابل ہو گئے ہو؟ ہاں سالار اعلیٰ، اس مجاہد نے جواب دیا، اتنی رقم اکٹھا ہو گئی ہے، جاؤ۔ محمد بن قاسم نے کہا، پہلے قرض ادا کرو، قرض دینے والے نے تم پر اعتبار کیا ہے۔ ان تینوں کو وہیں سے واپس بھیج دیا گیا۔ محمد بن قاسم اپنی فوج کو منظم کر رہا تھا، وہ بہت ہی محتاط ہو کر آگے بڑھنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ میدان کی پہلی جنگ تھی اور دشمن بہت طاقتور تھا۔ راجہ دہر نے اسی جنگ کے لیے اپنی فوج محفوظ کر رکھی تھی، اور اس نے ہر طرف یہ حکم بھیجا تھا کہ قلعہ بند ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرو۔ وہ شکست پر شکست برداشت کرتا رہا، لیکن کسی کو کمک نہیں دی تھی۔ جاسوس جو پہلے ہی آگے چلے گئے تھے، وہ آ کر آگے کی اطلاعیں دینے لگے۔ آگے ججور نام کا ایک بڑا گاؤں تھا، جو باقاعدہ قلعہ تو نہیں تھا، لیکن اس کے ارد گرد دیوار تھی اور دروازے بھی تھے۔ محمد بن قاسم کو اڈا بنانے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت تھی، ججور ہی بہتر جگہ ہو سکتی تھی۔ وہاں دہر کی فوج کی کتنی نفری ہے اور گاؤں کیسا ہے؟ محمد بن قاسم نے پیش قدمی کا حکم دیا۔ اس کے مقامی جاسوس پہلے ہی آگے چلے گئے، اور وہاں جو فوجی مقیم تھے انہیں بتایا کہ مسلمانوں کی فوج طوفان کی طرح آ رہی ہے، یہاں سے بھاگو ورنہ مارے جاؤ گے۔ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور دہر کی فوج بھاگ گئی۔ گاؤں میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ جاسوسوں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، انہیں کہا کہ مسلمان غیر فوجیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے اور نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس طرح گاؤں کے لوگ رک گئے، لیکن خوف و ہراس قائم رہا۔ مہاراج کی جے ہو! راجہ دہر کو ایک آدمی نے اکھڑی ہوئی اور قدرے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، عرب کا لشکر آ گیا ہے، دریا کے اس طرف آ گیا ہے اور اب جیور میں ہے۔ ہماری فوج کے آدمی وہاں سے بھاگ گئے ہیں، جیور پر عربوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔